بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ دراری یوٹیوب چینل کی جانب سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی طارق عزیز۔ دیکھتے ہیں کو سنتے کانو، السلام علیکم۔ سامعین محترم، فیملی ٹچ آج کی میری سیریز کے تواتر میں میں اپنی آگے گفتگو بڑھانے سے پہلے پچھلا آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ میں نے کہا تھا کہ میں فیملی کے ہر ممبر کے پروٹوکول کے حوالے سے بڑے اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں سامنے لاتا رہوں گا اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید چیزیں پھیلتی ہوئی سامنے آتی رہیں گی۔ میں نے اپنی پچھلی ایپیسوڈ کے اندر گھر کے سربراہ، جو گھر کا والد بھی ہوتا ہے، شوہر بھی ہوتا ہے، جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس کے پروٹوکول کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھتے ہوئے میں نے یہ کہا تھا کہ باپ کا جو پروٹوکول ہے شروع میں وہ گھر کے خاندان کے ایک اہم شخص کی طور پر اس کو دیا جاتا ہے اور اپنے بچوں میں یہ احساس پیدا کروایا جاتا ہے کہ یہ خاندان کا جو سربراہ ہے یہ ایک انتہائی اہم رکن ہے اس خاندان کا، اور اس کی عزت اور افزائی کے لیے، عزت اور حوصلہ افزائی کے لیے کیا کیا اقدامات ہوتے ہیں، ان میں سے میں نے ایک دو چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی۔ اور میں نے کہا تھا کہ جب باپ گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد گھر کا اہم رکن ہونے کے باوجود اس سے بھی بڑھ کر کسی کا پروٹوکول اس گھر میں ہوتا ہے، اور وہ ہے اس گھر میں موجود بزرگ ماں اور باپ۔ جب وہ سربراہ خاندان گھر میں داخل ہوا، اس کو جس طرح سے ریسیو کیا خاندان والوں نے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب وہی شخص جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ جو بحیثیت باپ یا خاندان کے سربراہ کے اس شخص کو توقعات تھی کہ میں گھر میں جاؤں گا تو کس طرح سے میرا استقبال ہوگا، تو اسی طرح اس بزرگ ماں اور باپ کی بھی توقعات ہوتی ہیں کہ ہم چونکہ بزرگ ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، ناتوار کمزور ہو چکے ہوئے ہیں، تو ہم گھر میں موجود ہیں اور ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، سارا دن گھر میں پڑے ہوتے ہیں اور اپنے بیٹے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہی جوان بیٹا جو گھر کا سربراہ تھا، لیکن جب وہ بزرگ والدین کے پاس جاتا ہے اور سب سے پہلے ان کو جا کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، ان کا حال احوال پوچھتا ہے اور سلام دعا کرتا ہے، تو یقیناً وہ ماں باپ جو صبح سے شام تک گھر میں ہوتے ہیں اور بیٹے کے انتظار میں ہوتے ہیں، جب وہی بیٹا سربراہ خاندان جو اپنے بچوں سے اپنے توقعات رکھ رہا تھا پروٹوکولز کی، تو وہی نوجوان سربراہ کنبہ جب بوڑھے ماں باپ کے پاس جاتا ہے اور ان کا حال احوال پوچھتا ہے، تو ان کے منہ سے جو دعائیں نکلتی ہیں، ان کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں، وہ اثر رکھتی ہیں، اور وہ ماں باپ جو خوش ہوتے ہیں اس خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ پھر ان ماں باپ کا چہرہ وہ جب دیکھتا ہے، جتنی بار بھی دیکھتا ہے، ہم بحیثیت مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو وہ اور ماں باپ جن کا پروٹوکول تھا کہ میرا بچہ آئے اور میرے حال احوال پوچھے، وہ انتہائی خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص جو سربراہ ہوتا ہے خاندان کا، وہ اپنے دیگر امور کرتا ہے، گھر میں کپڑے چینج کیے، کھانا کھایا، بچوں کے ساتھ گپ شپ لگائی، بچوں کا حال احوال پوچھا، اور جو ہے نا بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا، سارا دن کی مصروفیات کا بچوں سے پوچھا، اگر سکول سے آئے ہیں تو سکول کے بارے میں ضرور پوچھے۔ وہ سربراہ جو خاندان کا ہے، بے شک وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کر کے باہر سے آیا ہے، محنت کر کے آیا، مشقت کر کے آیا، لیکن وہ جن کے لیے کر کے آیا، اب ان کا بھی ایک پروٹوکول ہے۔ وہ شخص باہر سے کام کیا، اپنے بچوں کا اور بیوی کا اور بڑے ماں باپ کا خیال کیا اور دن بھر مشقت کی یا نوکری کی، جو بھی کام کیا ان بچوں کے لیے کیا۔ اب بچوں کا پروٹوکول بھی ہے، بیوی کا پروٹوکول بھی ہے کہ وہ شخص جب باہر سے آیا تو اس کی کیا کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ وہ بیوی کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ بھی لگائے گا اور حال احوال بھی پوچھے گا، بچوں کے ساتھ بیٹھے گا، بچوں سے سارا دن کی مصروفیات پوچھے گا، اسکول کالج سے اگر پڑھ کر آئے ہیں تو ان کے بارے میں ہلکی پھلکی سی رپورٹنگ سسٹم اپنی زندگی میں وہ لائے کہ بچوں سے ضرور پوچھے۔ پھر کچھ الگ سے معلومات بیوی سے لے کہ بچوں کی کیا مصروفیات رہی ہیں، بیوی آپ کو تھوڑا بہت اس کی رپورٹ دے گی کہ کون سے بچے میرے نے کیا کیا ہے۔ تو اس سے جو شخص ہوتا ہے جس کے پاس بہت سارا ایکسپیرینس ہوتا ہے، بیوی جن کی ذمہ داری ہے بچوں کی پرورش کرنا، بیوی جس کا کام ہے مرد کی غیر موجودگی میں بچوں کی نگہداشت کرنا، اس کے گھر کا خیال کرنا، وہ اتنا ایکسپیرینس نہیں رکھتی کسی بھی شخصیت کو پرکھنے میں جو تجربہ اس شخص کا ہو سکتا ہے جو سارا دن باہر رہ کر لوگوں میں پبلک ڈیلنگ کر کے اور کام کاج کر کے باہر سے آتا ہے، وہ طرح طرح کے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ تو شخصیت شناسی
کا جو تجربہ اس مرد کا ہوگا وہ اس خاتون کا نہیں ہو سکتا، لیکن جب بیوی سے وہ رپورٹ ملے گی سارا دن تو اس شخص کو یہ اینالائز کرنے کا بڑا اچھا ایک موقع ہوتا ہے کہ میں بچوں پر کس طرح سے توجہ دوں۔ تو جو بچہ اچھا کر کے آیا اس کی وہ حوصلہ افزائی کرے، جس بچے نے تھوڑی بہت کوتاہی کی ہے، کمی کی، اس بچے کی سرزنش کرے، تھوڑی سی اس کو ہلکا پھلکا ڈانٹ ٹپٹ یا وارن کرے کہ آپ۔ اچھا، اب یہ جو مرحلہ ہے نا کہ باپ جب بیٹھتا ہے بچوں سے اور بچوں کی رپورٹنگ لیتا ہے اور بچوں پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کہاں کہاں ماں باپ کمزوری کرتے ہیں، یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک پورشن ہے فیملی پروٹوکول کے حوالے سے۔ تو میں اس پہ آج یہیں پر اکتفا کرنا چاہوں گا اور اپنے اگلے ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ اسی بہت امپورٹنٹ میں ایک درمیان والا پورشن ہے جو باپ اور بیٹے کے درمیان میں ایک ریلیشن شپ ہے اور اس کا کیا پروٹوکول ہے، اس کے حوالے سے ایک انتہائی گفتگو ہے، جہاں پر میں خود اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا ہوں تو مجھے بہت سارے ویک پوائنٹ نظر آتے ہیں کہ کہاں کہاں پر کمی اور کوتاہیاں ہوتی ہیں جو انسان کر جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں اس تفسیر کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ آپ حضرات سے درخواست کریں اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیو آپ حضرات تک برکت پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔